اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد۔ میں سید اذن عباس بخاری، ایڈوکیٹ، ضلعی نائب صدر، پاکستان پیپلز پارٹی پی پی 272 مظفر گڑھ، اپنی غیور عوام کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں اپنے تمام بزرگ احباب، دوست، بہنوں، بھائیوں اور ماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ مجھے 2018 میں بھی کافی اچھا سپورٹ کیا، مجھے ووٹ دیے، اور الحمدللہ میں اب بھی پر اعتماد ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب میرے ساتھ جیسے پہلے 2018 میں شانہ بشانہ کھڑے رہ گئے ہیں، اب بھی وہ میرے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوں گے۔ باقی الیکشن کی بات ہے، تمام دوست یہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ 30 اپریل کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کے لیے، اور اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اب سماعت کی ہے اس کے اندر جو ریمارکس ہیں، دیکھیں اس کا کوئی ابھی تک واضح پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اکتوبر کا ٹائم دیا ہے الیکشن کے لیے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کب الیکشن ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سیدھی بات کرتا ہوں کہ الیکشن کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ الیکشن چاہے 30 اپریل کو ہوں یا 8 اکتوبر کو۔ الحمدللہ میں دن رات ورک کر رہا ہوں، ڈیلی میری کافی میٹنگز ہوتی ہیں، کافی دوستوں کے ساتھ میں ٹچ ہوں، اور کافی جوڑ توڑ لگا ہوا ہے، جو ہر چیز واضح کرنے کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ کافی مسائل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، میں تمام دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے جیسی ہماری اناؤنسمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم کرائیں گے، اور گائے بگائے ہمارے جو ہوں گے نا اپنا کانفرنسز جو ہیں وہ بھی ہوں گی، انشاءاللہ ہماری میٹنگز بھی ہوں گی، اور فیس بک اور ہمارے جو سوشل میڈیا پہ باقی اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر ہم وائرل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی تمام دوست اب جو ہمارے ساتھ ہیں وہ دیکھیں گے بھی صحیح اور خود بھی جج کریں گے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ عوام جو ہے بہترین انتخاب کرنے والی ہے۔ باقی تمام دوستوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام دوست بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، آپ کو یہ بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف یہ جو اتنی بڑی لاجک اور اتنی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے جو کریڈٹ ہے وہ آپ تمام دوست بہتر سمجھتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے قادیانی کو کافر قرار دیا، اور جو ہے انہوں نے سائن کر کے یہ وضاحت کر دی کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ تو آپ تمام دوستوں کو بہتر پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سائن کرنے چاہا تو ان کو بیرونی طاقتوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اس بل پر آپ دستخط نہیں کر رہے، اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ غلامی رسول میں مجھے یہ موت بھی قبول ہے۔ تو ہم تمام لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اے لوگوں، میں آپ لوگوں کے درمیان اپنی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت، اگر ان کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ تمام دوست سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں۔ آپ تمام دوست بہتر طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ میرا سادات گھرانے سے تعلق ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں ایک سید گھرانے سے اور جو ہے اچھے پڑھے لکھے اور لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے گھرانے کی جو بہترین مثال ہے، آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی اس طرح کا سلوک نہیں رکھا کہ کسی کی ریفرنس کی ضرورت پڑی ہو۔ الحمدللہ جو ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو ابن آدم سمجھ کے اس کی خدمت کی ہے۔ باقی آپ تمام دوست بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہی پاک اتارا ہے، کافی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ شان اہل بیت میں ہیں، اور آپ تمام دوستوں کو بہتر پتہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اور کن کن چیزوں سے نوازا۔
باقی آپ تو دوست بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کافی ایسی مثالیں ہیں جس کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اپنا حکومت کی اور ان کے فیصلے ہیں وہ آپ تمام دوست بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. کافی لوگ آتے تھے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مولا علی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. تو آپ تمام دوست یہ جانتے ہیں کہ جس میں ایک مشہور مثال تھی کہ آپ تمام دوست بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں آنا، مولا علیہ السلام کے گھر میں آنا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے گھر میں موجود ہونا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے آپ چادر دے دیں، میں جو ہے وہ اوڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آرام فرما ہوئے. تو اس کے بعد مولا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہ بھی اسی چادر کے اندر تشریف فرما ہوئے. امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چادر کے بدلے میں اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری جس کا مین ترجمہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جن کی آیات تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اتاری. باقی اپنی آل کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے جو امت مسلمہ تھی ان سے یہی کہا کہ میں آپ سے اپنی نبوت اور رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف میں یہی اجر مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت علیہ السلام سے آپ محبت رکھیں. تو اس کے بعد آپ دوست یہ بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنی اہل بیت کی شان میں انہوں نے کہی ہے. مولا علی علیہ السلام کی شان میں کافی حدیث مبارکہ ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کافی حدیث مبارکہ ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بہتر طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی اہل بیت میں سے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنی آل کے لیے کافی لوگوں کو بتایا اور ان کی شان بتائی. اور میں آپ کو یہ بہتر طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سادات اور ان کی اہل بیت کو مانا ہے، رسول خدا کو مانا ہے، اہل بیت کو، ان کی آل اطہار کو مانا ہے، تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود پاک پڑھتا ہوں، اس کی آل پہ آپ لوگ بھی ان کی آل پہ درود پاک پڑھیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان، جناب قمبر، جناب میثم تمار اور جناب سلمان فارسی جنہوں نے ان کے گھر کو بڑے عقیدت سے مانا، تو ان لوگوں نے کیسے اس چیز کو پایا آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جناب امام حسن حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کے ساتھ آیا کھیلنے کے لیے. تو امام حسن اور حسین علیہ السلام نے کہا چل ہمارے نوکر کا بیٹا ہو کے تو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. تو وہ بھاگا ہوا آیا اپنے والد محترم کے پاس، کہا کہ بابا ہم حاکم وقت ہیں اور جو ہے شاہی بھی ہماری ہے اور حسن و حسین ہمیں کہتے ہیں چل ہمارے نوکر کا بیٹا ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا میرا بیٹا، جا کے ان سے سند اور تحریر لکھوا کے لے آ کہ ہم ان کے واقعی غلام ہیں. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا میں یہ تحریر کیوں لکھوا کے لاؤں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سند ہے یہ میرے پاس لکھی ہوگی، جب میں مروں گا یہ سند میرے کفن کے اندر رکھ دینا، جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے سوال و جواب کے لیے تو میں جناب حسن و حسین کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ان کو پیش کروں گا اور کہوں گا کہ یہ دیکھو کہ جوانان جنت کے سرداران کی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس ہے کہ میں ان کو غلام ہوں. دیکھیے جنہوں نے مانا ہے انہوں نے پایا ہے. ٹھیک ہے، جناب قمبر جو ہے یہ ایمان کے درجے پہ 9ویں درجے پہ فیض ہے. جناب سلیمان جو ایمان کا آخری درجہ ہے 10واں درجہ اس پہ فیض ہے. جناب بلال جن کو لوگ کہتے تھے کہ ان کا رنگ سانولا تھا، جب تک انہوں نے سادات کو مانا ہے آزان نہیں دی، لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ماننے والا ہے اور یہ جب آزان دیتے ہیں تو ان کی زبان میں لکنت ہے، تو آپ ان کو آزان دینے سے منع فرمائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو منع فرمایا تو آپ لوگوں کو تمام کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے جب تک اذان نہیں دی تب تک جو ہے سورج طلوع نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے مانا تھا، محمد و آل محمد کو سچے دل سے مانا تھا۔ جناب سلیمان فارسی بہت ہی عقیدت مند اور بزرگ صحافی تھے، وہ اپنی ریچھ مبارک کے ساتھ جو ہے در مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ریچھ مبارک کے ساتھ جھاڑو دیا کرتے تھے، ان کی ایک محبت اور عقیدت تھی، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بہتر پتہ ہے جناب میثم تمار کو حاکم وقت نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت چھوڑ دیں، ان کو گن گانا چھوڑ دیں، تو جناب میثم تمار جن کی کھجوریں خود مولا علی علیہ السلام بیچا کرتے تھے، ان کی جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میثم یہ جو فلاں درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ تجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر تجھے سولی سے لٹکایا جائے گا؟ تو جناب میثم نے کہا کہ مولا علی یا علی میری وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا صرف محبت اہل بیت ہوگی، میری محبت ہوگی، محبت اہل بیت ہوگی، آپ کو اس کے اندر پھانسی چلایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر محبت اہل بیت میں مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا تو مجھے قبول ہے۔ تو جناب میثم کی محبت دیکھیں، انہوں نے اس جو درخت تھا اس کو پانی دینا شروع کر دیا تاکہ یہ جلد سے جلد جوان ہو، محبت اہل بیت میں مجھے اس کے اوپر پروان جو ہے پھانسی چڑھایا جائے گا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ آج کے لوگ جو ہیں سادات اور سادات کو بھونکتے ہیں، اہل بیت کو بھونکتے ہیں، تو اور یہ میں اب کیا کہوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے تھے۔ آپ تمام دوستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سچے حب اور سچے محبت کے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا رائی برابر بھی اگر ان کے دل میں محبت نہ پائی گئی، کم پائی گئی، تو وہ جو ہے نا جہنم میں جائے گا۔ محبت اہل بیت ہونا یہ شرط لازم ہے جنت کے لیے۔ باقی جناب سلمان، جناب قمبر، جناب میثم، انہوں نے کیسے کیسے محبت اہل بیت کی اور کیسے کیسے مقام پایا۔ یہ دیکھیں، چاہے حضرت سلیمان فارسی جو ہے اہل بیت میں سے نہیں تھے، تو ان کے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہیں، صرف ان کے عقیدت کی وجہ سے، ان کے اتنے سادات کو ماننے کی وجہ سے ہے۔ باقی میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جیسا کیسا بھی ہوں، میں آل محمد میں سے ہوں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اولاد اچھی ہو تو ان کے منہ سے ان کی قدر کرنا، اگر میری اولاد اچھی نہ ہو تو میں محمد کے منہ سے، میری وجہ سے آپ اس کی تعظیم کرنا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، باقی میری اولاد جانے اور میں جانوں۔ ایک میں آپ کو واقعہ اور بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک غریب سید زادی تھی جو کہ بہت ہی غریب تھی، اس کا خامن جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کے بچوں کے ساتھ ان کو فاقے آ گئے، تو انہوں نے اپنے جو ہے جگہ کو چھوڑ کے ایک اور جگہ کا انتخاب کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں سلطنت میں چلے جائیں، وہاں پر آپ جائیں تو جو وہاں کا خلیفہ ہے وہ سادات کی بہت قدر کرتا ہے، تو آپ کو وہ مالا مال کر دے گا، آپ کے اوپر جو غربت ہے، فاقے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بی بی ان کے پاس گئی، انہوں نے جا کے کہا کہ اے حاکم وقت، اے خلیفہ وقت، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں غریب سید زادی ہوں، آپ مہربانی فرما کر مجھے اتنا اناج یا اتنی چیز دے دے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں اپنا گزر بسر کر سکوں۔ تو حاکم وقت نے کہا کہ اے بی بی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ واقعی سید زادی ہیں؟ میں آپ کو جو مال ہے ان میں سے دوں، آپ کا جو خمس کا مال ہے اس میں سے دوں۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک تو میں اور دوسرے میرے یہ چھوٹے بچے گواہ ہیں۔ تو وہ حاکم وقت، خلیفہ وقت نے کہا کہ بی بی آپ کی یہ اولاد ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی آپ اور گواہی دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں غریب سید زادی ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بی بی، میں آپ کو مال نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ہو تو میں پھر مال جو ہے میرے پاس مال ہے اور جو خمس کا مال ہے میں اس میں سے آپ کو کیسے دے دوں۔ جب اس نے انکار کیا، بی بی افسردہ ہو کے باہر آئیں، تو ایک ان کو بندہ ملا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں فلاں جو ہے بندہ جو کہ عیسائی ہے، عیسائی کے پاس چلے جائیں، وہ سادات کی بہت قدر کرتا ہے،
وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اتنا مال غنیمت یا اتنا چیزیں دے دے گا کہ آپ کو گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ جب وہاں پر بی بی پہنچی، دکل بات کیا، تو عیسائی جب باہر آیا تو بی بی نے فرمایا کہ میں سادات میں سے ہوں، میں محمد و آل محمد کی آل میں سے ہوں، مہربانی فرما کر میرے اوپر شفقت کریں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو اپنی بیوی کو لے کے آیا کہ عزت و تکریم کے ساتھ بیوی کو اپنے گھر لے جائیں۔ جب لے کے گیا اپنے کاروبار کے پیسے میں سے وہ گیا، جا کے نئے برتن سامان لے کے آیا، بیوی کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ بی بی یہ جو سامان ہے ہماری تجارت میں سے لیا ہوا ہے، آپ اہل بیت ہیں، آپ کو اس لیے دے رہے کہ شاید آپ یہ مجھے عیسائی سمجھ کے آپ شاید استعمال نہ کریں۔ تو ایسا ہوا کہ صبح جو حاکم وقت تھا وہ اپنے گلیوں میں بھاگا جا رہا تھا، اپنی سلطنت کی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ لوگوں میرے مہمان آئے ہوئے تھے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ تو جب انہوں نے یہ ایسے کہا تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، جس نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ میں نے ان کو بھیجا ہے عیسائی کے گھر۔ تو جب وہ خلیفہ وقت آیا عیسائی کے در پر، انہوں نے دکل بات کیا، انہوں نے کہا بھی میرے مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے میرے مہمان مجھے دے دیں۔ تو عیسائی نے کہا کہ وہ پہلے تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان ہو گئے ہیں۔ تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ ہمارے محمد کی آل ہے، آپ تو عیسائی ہو، آپ کیسے ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ تو عیسائی نے کہا کہ جو تو نے چیز دیکھی ہے میں بھی وہی چیز دیکھ کے آیا کھڑا ہوں۔ جب تو نے دیکھا، میں بھی وہی عالم خواب میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ تو جب حساب کتاب ہونے لگے تو جب جا رہا تھا تو تیرے فرشتے حساب کر رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی تمام شرائط پوری ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرا امتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خلیفہ وقت آپ بتا مجھے کہ تو میرا امتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس چیز کا ثبوت دے کہ تو میرا امتی ہے اور میرا ماننے والا ہے، میرا کلمہ گوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں، وہ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، کوئی کسی کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، میں اب اس وقت آپ کو اس نفسا نفسی کے عالم میں کیسے ثبوت دوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا مجھے ثبوت دو۔ تو وہ رونے لگا، گر جانے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری اولاد تیرے پاس آئے اور تو اس سے ثبوت مانگے، جب تو میرے پاس ہے میں تجھ سے کیوں نہ ثبوت مانگوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری غنیمت تھا، مال تھا، یہ میں کیسے دے سکتا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ جب وہ تیرے پاس آ گئے، تجھے کہہ دیا کہ میں آل رسول ہوں، تو تیرا حق بنتا تھا اس کی تعظیم کرنا، تو ان کو دے دیتا، تو میرے منہ کو دے رہا تھا تو میں جانتا اور میری اولاد جانتی، اگر تو ایسے بھی دے دیتا تو میں جو تو نے دیا ہے ایز اے سید سمجھ کے اس کو سید سمجھ کے دیا ہے، میں اس کو تیرا اجر دیتا۔ جب وہ عیسائی کا وقت آیا تو اس کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف جاتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا قصور ہے؟ باقی تو اعمال ٹھیک ہے، یا رسول اللہ آپ کو کلمہ نہیں پڑتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لے کے آؤ۔ جب ان کو اپنے پاس لے کے گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ پڑھایا، اس عیسائی کو جب پڑھایا اس کو کلمہ تو کہا اب تو یہ مسلمان ہو گئے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ عیسائی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی میرے اوپر شفقت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری اولاد تیرے پاس آئی تھی تو نے مجھ محمد کے واسطے ان کی تعظیم کی، میں یہ تجھے اجر اپنی اولاد کی تعظیم کرنے کی خاطر دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے ان کو ماننا۔ آپ لوگوں کو میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ چاہے اس وقت کا مجتہد کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے سید آ جائے تو اس کو اٹھ کے تعظیم کرنا، اس کی سید کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جیسا بھی ہوں کیسا بھی ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں سے ہوں۔ الحمدللہ میرا کردار سب کے سامنے ہے، میرا کردار الحمدللہ شفاف ہے، میرا ضمیر صاف ہے۔ میں تمام دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں میرے بننے کے بعد میں تمام دوستوں کے ساتھ
بلا تفریق چلوں گا، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کروں گا۔ باقی ہے کہ آپ لوگ مجھے سید سمجھ کے تعظیم کریں، میرے ووٹ اینڈ سپورٹ کے ریکویسٹ کریں، کیونکہ ہر لوگ کہتا ہے کہ سادات کی شاہی ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ سادات کی شاہی کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ آپ تمام دوست میری سپورٹ کریں۔ الحمدللہ میں آپ تمام دوستوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے امیدوں پہ پورا کروں گا۔ جیسا کہ دیکھیں جناب میسم، جناب تمار نے عزت کی، جیسا کہ خلیفہ وقت کا بھی میں نے آپ کو مثال سنائی، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ تک مان گئے ہیں سادات کو، اہل بیت کو۔ وہ ماننے کی ایسے بات نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی آل کو لے کے آئیں، ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر اکٹھے ہوں گے، موبائل مقام پہ ہم دعا کریں گے، جو حق پہ نہیں ہوگا تو اس کی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے، اپنی اہل بیت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، تو پادری نے ان سے معافی مانگی موبائل کے مقام پہ، اور سادات کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے محمد و آل محمد کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو مانا، جو کہ اب تک دیکھے مذہب عیسائیت قائم ہے۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے سید ہونے کے ناطے آپ اوبلائج کریں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ ہے، کوئی مذہب کارڈ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں سید ہوں، سید ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، اور میں آل محمد میں سے ہوں۔ تمام دوست میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، میری سپورٹ کریں، ووٹ کریں، چاہے الیکشن 30 اپریل کو ہوں یا اکتوبر کو ہوں۔ انشاءاللہ بننے کے بعد میں تمام دوستوں کے جو امید ہیں انشاءاللہ میں اس پر پورا کروں گا، جو مجھ سے ہو سکے گا میں ان کے لیے کروں گا۔ باقی میں کافی واضح پیغامات دے چکا ہوں کرپشن کے، اپنے منشور کے حوالے سے، باقی اپنے تمام جو ہے اپنا ہسٹری بتا چکا ہوں، میں الحمدللہ اپنے گھرانے کا بتا چکا ہوں۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام میرے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کی تمام امیدوں کا پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ انشاءاللہ میں جو ہے گائے بگائے میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ بتایا مجھے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حلقے کے عوام کے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ڈیلی کا میں 9 بجے انشاءاللہ شام کو خطاب کروں گا تمام اپنے دوستوں سے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمام دوست میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور مجھے ووٹ سپورٹ